بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی تھی۔ دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خلاف شریعت کام ہو جائے یا کوئی لغزش ہو جائے تو اس پر بھی انہیں اللہ کی طرف سے کیا ہو جاتی ہے؟ تنبیہ آ جاتی ہے، انہیں اس کی طرف کیا دلایا جاتا ہے؟ توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی براعت میں آیت نازل فرمائی تھی کہ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اور ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس مغفرت کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 نفل شکرانے کے نفل باندھے۔ تو جب 3 رکعت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی نا، تو چوتھی رکعت میں ایسی گریہ طاری ہوئی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس گریہ کی وجہ سے وہ چوتھی رکعت میں اٹھ ہی نہیں پائے، وہ چوتھی رکعت پڑھ ہی نہیں پائے، اور انہوں نے اسی 3 رکعت پر کیا کر لیا؟ اکتفا فرما لیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 3 پیارے شکرانے کے نفل اتنے محبوب ہوئے، اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کر دیا؟ بطور فرض انعام فرما دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم سے تو بہت زیادہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بہت ساری ہم سے لغزش ہے تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ تو ہم سے ہوتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے موٹے گناہ تو ہماری گنتی میں آتے ہی نہیں ہیں، لغزشیں اور جو ہے نا کوتاہیاں ہمارے تو گنتی میں نہیں آتے، ہم تو بڑے بڑے گناہ کرنے والوں میں سے ہے نا۔ تو ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی توبہ نہیں کرتے اور ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں، اور دوبارہ گناہ کرنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں، آرام سے تیار ہوتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں ہم تو آرام سے، لیپا پوتی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کیا کرتے رہیں؟ توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اور صرف معافی مانگنا ہی اکتفا نہیں ہے، اس پہ اکتفا مت کریں معافی مانگنے پر، اور یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ مجھے اس گناہ سے بچائیے، میری طاقت نہیں، میری ہمت نہیں، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس گناہ سے خود بچ سکوں، تو مجھے ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف لے کیا، یا اللہ میں خود چل کے نہیں آ پا رہی ہوں، میں بہت گناہوں کی دلدل میں گھس چکی ہوں، ڈھل چکی ہوں، تو مجھے کھینچ کے اپنی طرف لے کر آ، تو مجھے اس گناہ سے، اس دلدل سے، اس تاریکی سے مجھے تو باہر نکال۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل، اللہ تعالیٰ جب چاہے پلٹ دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ہدایت دے دے۔ حضرت جنید جمشید صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ہدایت فرمائی، ماشاءاللہ، کیا ابھی تک ان کا نام زندہ ہے لوگوں کے لبوں پر، وہ بھی اچھے لفظوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگوں کی زبان پر ہمارے لیے اچھے بول ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کی لغزشوں کی مغفرت مانگیں، اور نیک عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہی ہدایت کی دعا کریں، اپنے ہدایت کی خود دعا کریں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔